دوران سفر روزوں کے لیے بہرحال صراحتاً یہ حکم موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہو یا وہ بیمار ہو تو سفر میں اگر اس کو دشواری ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، اگر یہ ہے کہ آسانی ہوتی ہے، سفر میں انتظام ہے سحری کا، افطاری کا، اور کوئی پریشانی اس میں نہیں ہوگی، پھر بہتر یہی ہے، عزیمت یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر دشواری ہوتی ہو سفر میں تو پھر بہرحال رخصت ہے کہ وہ ان ایام میں روزہ ترک بھی کر چیزوں سے واجب غسل تو میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں، ان کا ملنا ہی مباشرت جب وہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سب بہرحال، تو اس میلاپ سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آرام کرتے ہیں لوگ، تو اس آرام میں بھی، نیند میں بھی منی کا خروج ہو سکتا ہے اور آدمی خواب دیکھ سکتا ہے، تو اس حالت میں بھی غسل واجب ہوگا اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اعتکاف کا صحیح عمل کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے مردوں کے لیے اعتکاف بہرحال جو سنت اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو ہے اس کا اعتکاف کرنا۔ مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اور 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے کو داخل ہونا ہے، 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے میٹنگ الٹی آنے سے یا خون کے آنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوڈ کاسٹ نعت ٹاک دیکھنے والی ناظرین کو شمیم عبداللہ کا سلام۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ماہ مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے حضرت مفتی سید محمد اشرف قاسمی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ پہلا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا، دوران سفر روزوں کے لیے کیا حکم ہے، شرعی حکم؟ دوران سفر بہرحال قرآن کریم میں ہی ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن کریم میں ہی بہرحال صراحتاً یہ حکم موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہو یا وہ بیمار ہو تو سفر میں اگر اس کو دشواری ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، اگر یہ ہے کہ آسانی ہوتی ہے سفر میں، انتظام ہے سحری کا، افطاری کا، اور کوئی پریشانی اس میں نہیں ہوگی، پھر بہتر یہی ہے، عزیمت یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر دشواری ہوتی ہو سفر میں تو پھر بہرحال رخصت ہے کہ وہ ان ایام میں روزہ ترک بھی کر سکتا ہے، اور پھر دوسرے ایام میں فعدۃ من ایام اخر، پھر دوسرے ایام میں جو ہے اپنے روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ ان دونوں کی، ان میں کوئی ترتیب بھی ضروری نہیں ہے، وہ ترتیب سے وہ اپنے قضا جو روزے ہوئے ہیں ترتیب سے ان کو رکھے، وہ ترتیب بھی ضروری نہیں، بیچ میں وہ اتنی تعداد پوری کر سکتا ہے جتنے سفر میں روزے چھوٹ گئے۔ میٹر کے بعد یا کتنے میل کے بعد سفر گنا جاتا ہے؟ میل تو بہرحال 48 میل ہے، اور یہ کلومیٹر کے حساب سے 77 کلومیٹر سفر شرعی کہلاتا ہے، اس سے زائد ہی کچھ، 77 کلومیٹر سے کچھ زائد۔ تو اگر کوئی آدمی اتنے سفر پر چلا گیا تو یہ سفر شرعی ہے۔ اس سفر میں بہرحال جس طرح نماز قصر کرنے کا حکم ہے، اور اسی طرح روزے کے بارے میں بھی رخصت ہے، ایسے سفر میں بہرحال قدرتی طور پر دشواریاں ہوتی ہیں، گھر سے آدمی دور ہوتا ہے، تو جس طرح نماز میں اس کو آسانی سے جو وقت نہیں ملتا ہے اتنا کہ وہ آرام سے اپنی نماز پوری کرے، تو اس کو دشواریاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے تیمم کے بیان میں بھی سفر کا تذکرہ ہے، تو اسی طرح روزے کا بھی ہے۔ سفر میں جو کہ پانی کے بارے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، تو قرآن کریم میں جہاں پر تیمم کی اجازت دی گئی وہاں سفر کا تذکرہ ہے کہ سفر میں اگر آدمی ہو اور وہاں پانی نہ ملے تو وہ تیمم سے اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے اس کو غسل کی ضرورت ہو یا اسی طرح وضو کی ضرورت ہے، تیمم کر کے وہ اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سفر میں نماز کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے کہ قصر نماز وہاں پڑھی جائے گی، بلکہ ضروری وہاں سفر میں جو حکم شرعی ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ عزیمت یہ ہے کہ ہم پوری نماز پڑھیں اور رخصت یہ ہے کہ ہم قصر نماز پڑھیں، نہ۔
रकात पढ़े ये हर नमाज के बाद? 4 रकात जो भी फर्ज है 4 रकात, 4 में कसर है 2 रकात है, बाकी जो रकात है 3 है। मसलन हम मगरिब की नमाज पढ़ते हैं या हम वितर 3 रकात नमाज पढ़ते हैं तो उसमें बहरहाल 3 रकातें बराबर पढ़नी है, और फजर तो बहरहाल 2 रकात ही, उसमें 2 रकात बराबर पढ़नी है। तो इसका मतलब ये है कि जोहर में और असर में और इशा में 4 रकातें फर्ज नमाज हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इजाज़त है कि बल्कि हुक्म है सफ़र में, सफ़र शरई में वहाँ 2 रकात ही नमाज पढ़नी है। हामिला खातून के लिए क्या हुक्म शरई हुक्म है रोज़ा रखने के लिए? हामिला खातून भी बहरहाल उसी दायरे में आती है, तकलीफ के दायरे में, उसको भी एक तकलीफ बहरहाल होती है। हमल बज़ात खुद एक तकलीफ है औरत के लिए, तो उसमें बहुत सारी औरतों को रोज़ा रखना मुश्किल होता है। तो अगर कोई दीनदार डॉक्टर औरत को ये मशवरा देता है कि इस हालत में रोज़ा रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो बच्चा जो पेट में है उसके लिए ठीक नहीं है, दीनदार डॉक्टर हो जो समझता हो रोज़े की अहमियत क्या है, तो अगर डॉक्टर मशवरा दे फिर यह है कि औरत के लिए भी, ऐसे औरत के लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा तोड़ सकती है अय्याम में, और फिर फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे अय्याम में फिर उसको वो तादाद पूरी करनी है। इस पे गाने के लिए क्या हुक्म है? गाना तो बहरहाल नापसंदीदा चीज़ है इस्लाम में, शरीयत ने इस पर पाबंदी लगाई है। चाहे शादी हो या और कोई तकरीब हो, गाना बहरहाल ये ठीक नहीं है, एक शैतानी अमल है, और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ इसे मना फरमाया है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया है। और क़ुर्ब क़यामत की एक अलामत बयान की गई है कि क़ुर्ब क़यामत में लोग गाना बहुत पसंद करेंगे, गाना जिस महफिल में होगा उसमें लोग शौक से बैठेंगे और गाना सुना करेंगे। जिस तरह आज हम देखते हैं बाज़ारों में या महफिलों में, शादियों में बहुत गाना बजाते हैं लोग और सुनने के बहुत शौकीन होते हैं, तो ये बहरहाल ठीक नहीं, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। गुस्ल किन चीज़ों से वाजिब होता है? जी, गुस्ल तो मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं, उनका मिलना ही मुबाशरत जब वो करते हैं, वो समझते हैं हम सब बहरहाल, तो उस मिलाप से जो है गुस्ल वाजिब हो जाता है। और इसके अलावा फिर मादा मनवी का खुरूज, अगर मादा मनवी खारिज होता है, चाहे बेदारी के हालत में या नींद की हालत में, जिस तरह कि आज भी हम देखते हैं रमज़ानुल मुबारक में सहरी के बाद आराम करते हैं लोग, तो उस आराम में भी, नींद में भी मनी का खुरूज हो सकता है और आदमी ख्वाब देख सकता है, तो उस हालत में भी गुस्ल वाजिब होगा और उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुस्ल कर रहे हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में बहरहाल वही जो मसला है, बहरहाल सुनते रहते हैं हम कि रमज़ानुल मुबारक में कुल्ली मुबालगे के साथ नहीं करनी है, नाक में ऊपर तक पानी नहीं चढ़ाना है कि कहीं पानी नीचे ना चला जाए और हमारा रोज़ा ही ख़राब हो जाए। तो उसमें रुख्सत है कि हल्की सी कुल्ली और हल्के से नाक में पानी चढ़ाना है और पूरे बदन पर पानी बहाना है, बाकी रोज़े पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहरहाल मादा मनवी का खुरूज जब होता है तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। ख़वातीन में अक्सर पाया जाता है सफ़ेद पानी की एक बीमारी उनमें लाहक रहती है, तो उससे रोज़ों में कोई कराहत या ना उससे रोज़े में कोई कराहत नहीं होगी, उससे औरत का वज़ू टूटता है, जिस तरह मर्द को भी होता है। एक तो मादा मनविया और दूसरी एक चीज़ होती है उसको मज़ी बोलते हैं, किताबों में मौजूद है बहरहाल। तो मज़ी से जो है वज़ू टूट जाता है, मर्दों का मज़ी जब खारिज हो तो वज़ू टूट जाता है, गुस्ल वाजिब नहीं। इसी तरह औरतों में जो पानी खारिज होता है तो तकलीफ एक होती है, उससे वज़ू टूट जाता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता है, न रोज़े से उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। विलादत के बाद में कितने दिन तक ये रोज़ा नहीं रख सकती है औरत? विलादत के बाद जो खून आता है उसको शरीयत में निफास कहा जाता है। वो निफास ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मुद्दत 40 दिन है, कम अज़ कम उसकी मुद्दत कुछ नहीं है। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन में भी बंद हो सकता है। तो अगर किसी का खून कुछ दिन के बाद ही बंद हो गया तो बहरहाल वो औरत फिर शरई अहकामात की मुकल्लफ है, उसको गुस्ल करना चाहिए, फ़ौरन गुस्ल करना चाहिए। जैसे उसका खून बंद हो गया, अगर 40 दिन से कम में ही उसका खून बंद हो गया तो उसको गुस्ल करना चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए और रोज़ा भी रखना चाहिए। एतकाफ़ के हवाले से जानना चाहेंगे, एतकाफ़ का सही अमल क्या है, सही तरीका क्या है, का मर्द हो या औरत? मर्दों के लिए एतकाफ़ बहरहाल
جو سنت اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو ہے اس کا اعتکاف کرنا۔ مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اور 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے جو ہے ان کو معتکف میں، یعنی مسجد پورا معتکف ہے، مسجد کا جو حصہ ہے۔ اب ہم ایک اندر رکھتے ہیں پردہ وغیرہ لگا کر، وہ کوئی ضروری نہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہم یکسوئی سے وہاں بیٹھیں اور اپنی عبادت کریں، عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ اور اسی طرح معتکف کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں، کمبل بستر وغیرہ، وہ اپنا اس پردے میں وہ رکھتا ہے، تو اس وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ وہ شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسجد کا جو بھی ایریا ہے، چاہے اوپر ہو نیچے ہو، وہ سارا معتکف ہے، یعنی اعتکاف کی جگہ ہے۔ تو مسجد کے اندر مرد کو داخل ہونا ہے 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے، اور پھر 29 رمضان المبارک میں اگر چاند دیکھا گیا، اعلان ہو گیا، جیسے چاند کا اعلان ہوگا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ اور اگر چاند نظر نہیں آتا ہے 29 رمضان کو کسی وجہ سے، پھر بہرحال 20 اور یہ جو ہے رمضان المبارک کی 30 روزے مکمل کرنے ہیں، اور اعتکاف بھی پورے 10 دن کا ہوگا۔ تو پھر 30 رمضان المبارک غروب آفتاب کے بعد معتکف کی جگہ سے باہر نکل سکتا ہے، مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اذان کا تعلق کیا ہے سحری اور افطاری میں؟ اکثر لوگوں سے دیکھا گیا کہ وہ اسی پہ انحصار کرتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا وضاحت کریں۔ سحری بند کرنے کا تعلق یا افطاری کا تعلق وقت سے ہے۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں کشمیر میں اذان پر ہی سحری بند بھی کرتے ہیں، اور افطاری بھی اکثر لوگ جو ہے اذان سن کر کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب چونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں، یہاں سارے لوگ اذان پر ہی اس کا جو انحصار رکھا ہے، تو لہٰذا ہماری مساجد میں جو کمیٹیاں ہیں، ذمہ داران ہیں، ائمہ حضرات ہیں، مؤذنین ہیں، ان کو سوچنا چاہیے یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور اذان دینے میں بہت رمضان المبارک میں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ عام دنوں میں تو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں بہرحال، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ اس سے سحری بند کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے، افطاری کا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ کھاتے رہتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے 5 منٹ تاخیر سے مساجد میں، تو لوگ کھاتے رہتے ہیں کہ ابھی مسجد میں اذان نہیں ہوئی، لہٰذا ہم کھاتے رہیں گے۔ تو اس سے بہرحال اگر 1 منٹ بھی ہم نے، کچھ سیکنڈ بھی ہم نے زیادہ وقت لیا سحری میں، تو بہرحال روزہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح دن بھر محنت کی، روزہ رکھا، تو افطاری میں بھی ہم نے اگر جلدی کی، پہلے ہی اذان پڑھ دی، تو اس میں بہرحال روزہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے سحری میں تو بہرحال عام طور پر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اذان جب ہوگی مسجد میں، خاص کر روزے میں، افطار سحری میں، تو ہم پھر سحری بند کریں گے۔ اس وجہ سے مؤذنین کو سوچنا چاہیے، بڑا نازک مسئلہ ہے یہ، اور پورے وقت پر جو ہے اذان دینی چاہیے۔ دھمے کے امراض میں جو مبتلا اشخاص ہے، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد، تو انہیلر کا وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ چونکہ وہ دوائی کا استعمال ہوتا ہے، اور دوائی بہرحال جاتی ہے ناک کے راستے سے، حلق سے نیچے، تو اس میں بہرحال ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک میں دن میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ الٹی وومیٹنگ، الٹی آنے سے یا خون کے آنے سے کوئی کراہت روزوں میں پائی جاتی ہے؟ نہ، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹا، خون کا بھی اس میں اگر نہ کوئی پریشانی، تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی کہ عرفے کے شام کو انتظار کرنا کیسا ہے؟ ہاں، چاند کا انتظار تو کرنا ہے لازم، اور شریعت میں ہے باقاعدہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30۔ 29 چاہے شعبان ہو، اس دن بھی ہمیں چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے رمضان المبارک، اور اسی طرح پھر 29 رمضان المبارک میں بھی جو ہے ہمیں چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور تب تک تراویح نہیں پڑھنی۔ تراویح میں تو تراویح نہیں پڑھنی کیونکہ تراویح کا عمل رمضان المبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور غیر رمضان میں بہرحال تراویح نہیں ہے۔ اس وجہ سے 29 رمضان المبارک میں انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، فرض وغیرہ پڑھ کے، سنت وغیرہ پڑھ کے، وتر نہیں پڑھنی ہے، انتظار کرنا ہے کہ اگر چاند نظر آ گیا شوال کا تو پھر تو بہرحال وتر پڑھیں گے ہم بعد میں تنہا، اور اگر چاند نظر نہیں آیا پھر چونکہ 30 روزے ہمیں مکمل کرنے ہیں، اور پھر تراویح پڑھی جائے گی باقاعدہ 29 رمضان مبارک میں، تو پھر تراویح پڑھی جائے گی۔ تو بغیر اعلان کے بغیر ہی وہ چاند کا اعلان
ہوئے بغیر تراویح پڑھنا وہ ٹھیک نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کوئی ٹائم یا وقت متعین ہے شرعی طور کے؟ اس کے لیے بس زکوٰۃ میں اتنا ہی ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور اس مال پر اگر پورا سال جو ہے گزر جاتا ہے، حولان حول جس کو ہم بولتے ہیں، پورا سال، تو پورا سال گزرنے کے بعد اس مال پر زکوٰۃ دینی چاہیے. اور زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ شریعت میں متعین نہیں ہے. البتہ ہم اکثر جو ہے آج کشمیر میں بھی یا کشمیر سے باہر بھی بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج 1 روپے کا ثواب 70 روپے کے برابر ہے اس گمان کے مطابق. تو وہ بھی بہرحال ٹھیک ہے، اگر کوئی رمضان المبارک میں ہی ادا کرے وہ بھی ٹھیک ہے، غیر رمضان میں بھی زکوٰۃ ادا کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں آدمی آزاد ہے. شریعت نے پابند نہیں بنا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں ہی اپنی زکوٰۃ ادا کرو، غیر رمضان میں بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی محمد اشرف قاسمی صاحب، اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.